تو اب ہم چلتے ہیں میرے بھائی، ہم نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم. اللہ نے فرمایا انسان جلد باز ہے، ڈپریشن میں جلدی جاتا ہے، اسٹریس لے لیتا ہے، جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو اترانے لگتا ہے، یعنی کوئی کام بھی اس کا اعتدال پر مبنی نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا چند کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر صبر بھی آ جائے گا، زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی. وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ الا المصلین، سب سے پہلے نماز ہے، پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. جب کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے نا آدمی تو دل مسجد میں اٹک جاتا ہے. جب کووڈ کے دنوں میں مسجدیں بند ہوئی ہیں نا تو ایک سعودیہ کے ایک بوڑھے عربی کی روتے ہوئے کی ویڈیو آئی. ایس او پیز کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگ گئی تھی نا، مسجدیں بھی بند ہو گئی کہ بیماری نہ پھیلے، تو کھڑا ہوا مسجد کے باہر رو رہا ہے. حقیقت یہ ہے جس کو مسجد کی عادت پڑ جائے، ایسا نشہ ہے، یہ ایسا نشہ ہے. میں جو مسجد کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں نا، اس میں مجھے چھوڑنے کا اس لیے بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اذانوں کی آوازیں اور بچوں کی صبح تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اتنا اچھا منظر لگتا ہے، اور بچے پڑھتے بھی کتنے مزے سے قرآن. ان الذین آمنوا، ایک ادھر سے آواز مارے گا، بچے بڑے ہر چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو صبح صبح ایسے جیسے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں نا، تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں اگر ہم دور چلے گئے یہ منظر، یہ سکون نہیں ملے گا. اذان کی آواز آتی ہے، 5 اذانوں کی آواز، پھر رمضان میں جب تراویح ہوتی ہے تلاوت کی آواز جا رہی ہوتی ہے. میں نے اپنے گھر میں مائک لگائے ہوئے ہیں، تراویح کی آواز جائے گھر کے اندر، تو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، اسپیکر ہوں گے مائک وہ جو اسپیکر لگائے ہوئے ہیں. تو صبح بچے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، فجر کے بعد مدرسے کے بچے، ایسی ان کی پیاری چہچہانے کی آواز آ رہی. میری چھوٹی بچی تھی، اس نے کھڑکی پہ کھڑے کھڑے ہی بہت ساری صورتیں یاد کر لی تھیں، بہت ساری دعائیں، کیونکہ بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، ربنا آتینا فی الدنیا، اس نے وہیں پہ ربنا. تو ایک دن ہم نے اپنی چھوٹی بچی سے پوچھا، دوسری بچی سے نا، کہ ربنا آتینا سناؤ. ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا، کہتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا، آگے کہتی ہے حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ہمیں اتنی ہنسی. میں نے کہا دوبارہ، کہہ رہی ہے فی الدنیا حسنۃ، کیونکہ حسنہ نکلنا ان کے منہ سے مشکل ہوتا ہے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. تو یہ مسجد کے ماحول سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں، اس لیے مسجد کے قریب رہا کرو بھائی. ہاں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت بھونپو لے کے نا وہ مؤذن لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے آدمی پھر پناہ مانگتا ہے، یار بس کر دے، اذان ہو بس، اس سے زیادہ نہیں. اور اذان بھی مختصر، یہ جو اتنی لمبی کھینچ کے اذانیں دیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہیں. اذان ہی نہیں ختم ہو رہی بھائی، تو کیا کر رہا ہے اتنی کھینچتے، اللہ کھینچے چلا جا رہا ہے یار. مختصر اذان ہو اچھی لگتی ہے، تو باوقار اذان ہو، اس میں زیادہ نہیں وہ اتار چڑھاؤ کر رہا ہو، تو بہت خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے اذان سن کے. میں جب مدرسے میں اذان دیا کرتا تھا تو ہمیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اذان سکھائی تھی، اور بہت سختی کی تھی کہ آڑی ترچھی اذان نہیں دینا، بالکل اللہ اکبر ایسے اس طرح سے، اور اشہدو اللہ میں لا کو کھینچنا ہے، اس پہ مد ہے، جہاں مد نہیں ہے وہ نہیں کھینچنا. تو ایسی ستھری بھی اذان ہوتی تھی ہماری، سیدھی سادھی بالکل، لیکن اس سے سکون اتنا ملتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میں اذان دی نا، میں نے ظہر کے وقت میں ہم سب سوتے تھے، سو کے جب اٹھتے تھے آدمی ویسے ہی فریش ہوتا ہے، تو حضرت کو اتنا مزہ آیا، اپنے گھر چھوڑ کے نا دروازہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے. جب تک میں اذان دیتا ہوں حضرت کھڑے ہو کر اذان سنتے رہے. اذان میں بہت سکون ہے، بشرطے کہ دینے والا اس کو زیادہ نہ اتار چڑھاؤ کرے، تمیز سے دو، سیدھی سیدھی اذان. عجیب عجیب اذانیں ہونی، اللہ اکبر عجیب سی، یعنی جتنا بگاڑ سکتے ہیں نا بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ ہم جامع فاروق کے قریب رہا کرتے تھے، شاہ فیصل کالونی، تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہ اذان کیسے دیتا تھا. میں اور میرے کزن چلے گئے اذان نماز پڑھنے کے لیے، تو مغرب کی نا اذان کیسے شروع کی ہے، ابھی میں کیا نقل اتار کے دکھاؤں، ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک. وہاں گیا تو عجیب ہی اسٹائل نکالا، اللہ پتہ نہیں عجیب سے، میں کیا یعنی پھر وہ میم بن جاتی ہے نا، پورا یوٹیوب پہ لوگ اس کو چلا کے شروع کر دیں گے. عجیب بناوٹ کر رہا ہے اذان میں، ہمیں کبھی رونا آ رہا ہے کبھی ہنسی آ رہی ہے. ہم نے کہا ابھی تو صحیح تھا یہ. ایک جگہ ہم گئے گاؤں دیہات میں نماز پڑھنے کے لیے، امام کو بھی چاہیے جب رکوع سجود کی جو تکبیر ہے اللہ اکبر اس طرح کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، اتنا اچھا لگتا ہے. وہ گاؤں کے امام تھے، ہم جب گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھما دیا آخر میں. ہم نے کہا یہ کیا اسٹائل مارا ہے آخر میں یار انہوں نے. بھائی تو وہ چاہتے ہیں ہمیں اچھا لگے، اچھا نہیں لگ رہا بھائی، اب اچھا جب ہی لگتا ہے جب جیسا ہے ویسا پڑھا جائے. تو اس طرح گھما رہے ہوتے ہیں لوگ، اذانوں میں بھی تلاوت میں بھی گھما رہے ہوتے ہیں، اس سے روحانیت ختم ہوتی ہے. تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے اور بچوں کے چہچہانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، عجیب سکون ملتا ہے اس سے. مسجد کے قریب نا بڑا بچے خود بخود تربیت ہو رہی ہوتی ہے. کل کیا ہوا ہے، میں گھر میں تھا، میرا چھوٹا بچہ آیا، چھوٹا بچہ نا ایک لڑکا، مغرب سے پہلے نا پتہ نہیں کیا، چھوٹا ہے بھی صحیح، بولنا بھی نہیں آتا، آیا نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اس کو کیا ہو گیا اچانک، رکوع میں جا رہا ہے خود ہی شروع. کتنا کہ سکون ملتا ہے بچوں کو اس حرکت میں دیکھ کے انسان. یار چلو، میں نے کہا یہ آٹو پہ ہے، میرا خیال ہے یہ کیا ہے، آٹو پہ آیا، نہ سلام نہ دعا، ایک دم نیت باندھ کے. گھر میں آپ نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کر دو صاف. میں نے جب جاتا ہوں بعض مالداروں کے بڑے بڑے گھر ہیں، انہوں نے ایک کمرہ نماز کے لیے بنایا ہوا، تو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہوتا ہے، اس میں خوشبو جل رہی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے، اس میں سکون بھی ملتا ہے نماز پڑھ کے.
تو اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو سنتیں نوافل بچے خود بخود سیکھتے ہیں. میں جب بھی گھر میں کھڑا ہوتا ہوں نا مصلی لے کے اتنا مزہ آتا ہے. بچے دائیں بائیں آ کے جو مصلی وہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. ایک میری بچی نے اسکارف لیا تو دوسرے نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے کوئی پیمپر ویمپر چینج ہو رہا تھا اس کا اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا حالانکہ وہ لڑکا ہے نیچے سے پورا فارغ ہوا ہے اور اوپر سے اسکارف. میں نے اس کی تصویر کھینچ کے اس کے نانا کو بھیج دی. میں نے کہا آپ کے نواسے کے وہ اتنا ہنسے ہیں کہہ رہے. پھر انہوں نے کہا یار شیطان بھی بچوں سے پناہ مانگتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اسکارف لے کے کھڑا ہو گیا نا. تو آپ جب بھی گھر میں مصلی بچھاؤ دیکھو آپ بچوں کو کہنا نہیں پڑتا خود ہی آئیں گے پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. پہلے الٹی طرف سلام پھیریں گے پھر سیدھی طرف سلام پھیریں گے. الٹی ہاتھ کی انگلی اٹھا رہے ہوں گے آپ کو دیکھ کے نا کوئی یہ انگلی اٹھا رہا ہے کوئی بچے پھر نماز کے دوران چلے بھی جائیں گے پیشاب کر کے واپس آ کے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دیں گے. کس قدر سکون ملتا ہے یار. تو مسلمان گھرانوں کی یہ رونق ہے. بچے انگریز ان بچوں سے کیا ہیں محروم. ہندو بھی محروم ہو گئے اب تو. وہ تو ہمارے گھروں کی رونق ہے. مصلی نماز تلاوت تسبیح اچھا لگتا ہے یار. بچے پڑھتے ہوئے گھر میں آپ آؤ تلاوت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے سکون ملتا ہے. ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے میچز چل رہے ہیں ٹی وی چل رہا ہے میچز چل رہے ہیں فلمیں چل رہی ہیں ڈرامے چل رہے ہیں. بے سکونی ہے بھائی بے سکونی ہے یہ. تو باہر ملکوں میں تو بہت سختی سے میں کہتا ہوں یار تم تو غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو تم نے تو ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کے قریب گھر لو. تمہارا تو ایمان بچے گا نہیں اگر تم مسجد کے قریب نہیں رہے. تو مسجد کے قریب رہا کریں لیکن بشرطے کہ مؤذن کے ہاتھ میں ہر وقت بھونپو وہ جو ہو وہ تو پھر دماغ خراب ہے. ایسی بھی مسجدوں کے قریب میں رہا ہوں ہر وقت بجتی رہتی ہیں. تو ہم کہتے تھے پروگرام چل رہا ہے ابھی نشریاتی پروگرام ہے ابھی اور ان کی وہ فرمائشی پروگرام چلتے تھے. لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب یہ والی نظم سنا دیں وہ بھونپو لے کے شروع ہو جاتے. تو وہ لوگ بیزار آ گئے تھے. پہلے مسجدوں کے قریب کے گھر بہت مہنگے ہوا کرتے تھے اب سستے ہو گئے ہیں. لوگوں کو پتا ہے کہ ہر وقت بھونپو. ہم نے تو جمعے کی نماز میں بھی نا بیان میں باہر کا مائک بند کرایا ہوا ہے اسپیکر بند کرایا ہوا ہے کہ جس نے بیان سننا ادھر آئے گا باہر آواز نہیں جائے گی. بہت لوگوں نے کہا کہ ہم گھر بیٹھے بیان سنتے ہیں آن کرتے ہیں. ہم نے کہا آپ سن رہے ہو ضروری نہیں کہ سارے سن رہے ہو. تو جس نے سننا ادھر آ کے سنے. صرف اذان ہوگی باقی کوئی مسجد سے باہر ہمارا مائک نہیں جاتا. تراویح میں بھی ہم نے محدود کیا ہوا ہے ورنہ بعض مسجدوں کی تراویح کی آواز بھی ہمیں اپنی تراویح کی آواز میں آ رہی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا ہے میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا دوسری مسجد نے مائک آن کیا ہوا اس نے اللہ اکبر کا سب لوگ رکوع میں چلے گئے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کر بھائی تو بند کر اس کو مائک یار. تو یہ بھی غلط ہے. آپ مذہب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو آپ. تو خیر اللہ نے فرمایا کہ سکون کس میں ہے بھائی نماز میں ہے. الا المصلین گھر کا سربراہ کچھ قربانیاں دیتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ اسے گھر میں مل جاتا ہے. اگر آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کہاں پڑھیں گے. آپ ہی نہیں پڑھتے آپ سگریٹ پیتے ہو آپ کو میرے بچے نہ پئیں یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی. تو بچوں کی تربیت کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک شخص آیا میرے پاس شراب بھی پیتا تھا غلط ایکٹیویٹیز میں بھی تھا. کہتے ہیں میں نے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں. میں نے کہا کیسے کہہ رہے یار میری جب سے بیٹی پیدا ہوئی ہے نا بس اس کے مستقبل کی فکر میں میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. کہ بچی کو جب پتہ چلے گا ابا پینے پلانے کا شوق رکھتے تھے آگے اس کے رشتوں کے معاملات آئیں گے کہ جی اس گھر میں رشتہ بھیجتے ہیں بیٹے آپ کے باپ کیا کرتے ہیں جی پیتے ہیں. تو رشتہ کس کا آئے گا پینے والوں کا ہی آئے گا. بلکہ وہ بھی نہیں پینے والا بھی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ بھیجوں نہیں پیتی ہو کیونکہ وہ ایسا نہ ہو کہ دونوں ہی پی کے ٹون ہوئے ہوں. کیا خیال ہے تو مار دیں گے ایک دوسرے کو. تو مسلمان کو اللہ کی قسم اٹھا کے اگر کہوں تو ہانس کا مطلب جھوٹا نہیں ہوں گا میں اس قسم میں. یہ جو اسلام اللہ نے ہمیں دے دیا نا یہ فیملی والے آدمی کو اس کی نعمت کا پتہ ہے. کتنا گھروں میں جہاں اسلام ہے رمضان میں کتنی برکت ہوتی ہے گھر کے اندر کتنا سکون ہوتا ہے. سب کا روزہ ہوتا ہے سحری میں سب سحری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. جی وہ منہ اٹھایا وہ ادھر چلا گیا. کھاتے بھی الگ الگ ہیں وہ کھاتے بھی الگ الگ ہیں. کوئی ریلیشن بچے ہی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہوگا. ایک آدھ بچے سے کوئی ریلیشن تھوڑی ہوتا ہے. سارے ایسی کی تیسی ہوگی. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اس پہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں نماز کے بارے میں. اب اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ بہت اہم آیت. قرآن نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا روکھڑا خرچ کرنے کا لازمی تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند بولو نہیں. کچھ لوگ صوفی ہوتے ہیں ہر وقت کھڑے ہوئے. جب آپ ان کے پاس آؤ مفتی صاحب گھر میں پروگرام چل رہی ہے. میں مفتی صاحب کی بولوں میرے پاس تھوڑی کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہیں آپ کے پاس آئے. اپنے آپ کو میں کیوں بدنام کروں بھائی. آپ کے پاس ہے غفار بھائی ہیں بیچارے ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں. وسیم بھائی بھی بدنام بہت سی جگہ میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے وسیم کی. وسیم کے پاس آئے وسیم بھائی بہت گھر میں پرابلم چل رہی ہے. وسیم بھائی کروڑ پتی ہیں کو تھوڑا سا تعاون ہو جائے. وسیم کو پتہ بھی چل گیا بیچارہ غریب ہے مسکین ہے رشتہ دار ہے تعاون کرنا چاہیے. لیکن وسیم بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت مان لیتے ہیں کہ تیرے لیے میں گڑ گڑا کے آج رات انشاءاللہ دعا کروں. ارے وسیم بھائی میری اماں بیمار ہے پیسے دینے ہیں آپریشن کرانا ہے. دیکھو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد مانگو کس سے نماز سے. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کو پتا تھا کہ اس ٹائپ کے نمازی بھی مارکیٹ میں آئیں گے. دعا کا موقع دعا تو کرنی چاہیے لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا. اگلے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پیسے لگا سکتے ہو لیکن دعا سے جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے آپ. نماز پڑھ کے جڑ جائے گی وہ. ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے نا ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا.
یہ رو رہا تھا, بہت زیادہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے, کہہ رہا ہے یار میرا اتنے سالوں سے کتا پالا ہوا ہے, مر رہا ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا کہ کیوں مر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی بھوک سے مر رہا ہے. اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹکڑا ہے نا, اس کو کھلا دے روٹی. کہتا ہے یار روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے میرے, روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے اور آنسو فری کے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, روکھڑا نکلتا ہی نہیں کم وقتوں کی جیب سے, نہ ماں باپ کے لیے نکلے گا, نہ بہن بھائیوں کے لیے. بیوی پہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, بیوی کو نہیں کھلا رہے ہوتے, ایسے گن کے ہر وقت رکھا ہوتا ہے انہوں نے پیسہ, نہ بھائیوں پہ خرچ, نہ بہنوں پہ خرچ. اور جو بڑے دل کے ہوتے ہیں نا, غریب ہو کے بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, غریب ہو کے بھی. دیکھو خرچ کرنے کا حکم صرف امیر کو نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو, غریب کو بھی ہے. غریب, اور اب غریب خرچ کیسے کرے گا؟ حدیث میں بہت آسان ہے, فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, کچھ نہیں تو آدھا کھجور صدقہ کر دو. یار کھجور ایک کو بھی نہیں, آپ نے فرمایا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرو, آدھا کیا کر دو. یہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے دنیا میں. تو غریب کروڑوں نہ خرچ کرے نا, تھوڑا کر دے بھائی, 5 روپے دے دے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ بھی ہے. اصل صدقہ خیرات کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ہم سمجھ رہے تھے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے زکات کا حکم دیا, وہ بھی ہے, غربت بھی ختم ہوتی ہے, غریبوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, غریب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن اسلام میں صدقہ اور خیرات کا اصل فلسفہ یہ بولو نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جیسے لوگ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ یار قربانی دو میرے لیے, یہ تو قربانی ہے, چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو, قربانی دینی ہے آپ نے. کہ اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دولت کی محبت زیادہ ہے, ورنہ آدھی کھجور سے کیا فائدہ ہوگا یار کسی کو. کیا خیال ہے بھائی, آدھی, یار کوئی میری گھڑی بھی خراب ہوئی بھی ہے, یہ اس کو سیل ڈلوانے کے لیے نا یہ بھی رکھ لیں تاکہ 28 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا صدقات و خیرات کا, یہ آیت کا پہلے میں ترجمہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں, وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہیں ان دونوں کا حق ہے. مانگنے والوں سے مراد جو مستحقین ہیں, پیشہ ور بھکاری جن کا پیشہ ہی یہی ہے, 2 نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے رہتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں, تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں, بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار, یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہو, چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے, کما سکتا ہے, یہ تھی ہاتھ میں, اس کو پتا ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری, اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور 2 ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے, کل کا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا, آج کا بھی 2 ٹائم کا نہیں ہے, اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ 3 مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام, بہت برا عمل ہے یہ. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا, اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا, ان کے چہرے کا گوشت اتار کے ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, ہلکا جرم نہیں ہے یہ, کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن کے لیے, مجھے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں, کچھ زکات وغیرہ مل جائے گی. ارے تو کیا کر رہا ہے, لوگوں میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے, اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا, 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو, تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے, مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے, لیکن آپ کو پتا ہے میری جاب ہے یار, ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا, 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو مجھے پتا ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی, میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا, یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, یار تو پیسے دے دے, کل میں دے دوں گا, میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے, یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے, بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے, اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر, تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے, بیچ دوں گا, تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا. ہے میرے پاس پیسے, یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا, لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے, لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو, جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں ذلت نہیں ہوتی, تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو, یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو, کیونکہ بہت سے کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا, چماٹ مار کے بھی مانگ لیتے ہیں. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں, ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا, تو یہ دوستی یاری ہے, اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار, میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف, اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے,
آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر، تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے، اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی عزت کو کیا کر رہا ہوں، گرا رہا ہوں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ یا تو عزت بچا لو یا پیٹ بچا لو. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، جن میں کامل درجے کا توکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھوک سے مر جاؤ میرے بھائی، ہاتھ ہم نے نہیں پھیلانا. لیکن پھر اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا، تھوڑا سا ان کو اللہ آزماتا ہے، پھر رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے، توڑتا ہے. لیکن اس کے لیے بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھتے ہیں کہ بھیک مانگ نہیں رہے ہوتے. لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعہ رشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا، تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا. حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت، کوئی بھی ڈونر ہو نا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پھش قسم کی نا، جامعہ تھوڑی ٹھیش پھش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا کوئی. لوگوں کی ایک نفسیات ہے، لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا، ہمارے تو سینکڑوں طلباء ہیں نا، تو ایک مجھے نظر آیا، مسکین تھا نا، گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بالکل چندے کے لیے، میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. طلبہ ہنس رہے تھے، آج آخری کلاس تھی بخاری کی، ہنس بھی بہت رہے تھے طلبہ. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے، تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو، میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا، وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلف ہی نہ اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے، آپ مانگیں. ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو، کوئی کپڑے خرید لے. یہ بھی کیا ہے، غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار، جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو؟ اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا، تو اللہ آزماتا تو ہے، لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں، کھلتے نہیں ہیں. اتنا اللہ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا، مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا، میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو. پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر؟ تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں، سائل جو واقعی مستحق ہو. لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ، اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں، تو ہمارا توکل کیا ہوگا؟ یہ تو کہنا آسان ہے، اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے بیچارے، بہت غریب تھے، بڑے حالات خراب ہو گئے، تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو نارمل، تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے، ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے ہوئے. یہ مولوی لوگ، قاری لوگ پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا بھی نہیں دیکھا میں نے. بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل ہے، رائٹ ہے، ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی، کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا. اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ اللہ نے ہمیں دیا اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکاتوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکاتیں، وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکات کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکاتوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکات خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے، آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکات لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس اس میں یہ بھی داخل ہے، ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے، تو زکات میں وہ کیمرہ بھی، اس کیمرے میں بھی زکات استعمال ہو رہی ہے. پھر یہ راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے، ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکات سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے، ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکات کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار سے لی جائے گی، غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکات نہیں. زکات تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا، لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ، اربوں کھربوں کروڑوں روپے کا، وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا، تو زکات لوں میں. اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں، تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے. یہ 18 نہیں 2-4 چلے گئے، چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا، پھر وہاں رہ رہے ہیں. پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا، وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے، سب چیزوں کے لیے زکات لے رہے ہیں. ٹی وی چینل بھی زکاتوں سے چل رہے ہیں.
تو یار یہ اتنا پیسہ غریب تو بیڑا گرک ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو, تو باپ کیا کہے گا, بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا, وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, نیت اچھی ہے آپ کی, لیکن بھائی سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں, تو ان کا حق ہے, ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اس مسئلے کو میں انشاءاللہ اگلے بیان میں اور زیادہ ذرا ڈیٹیل سے بیان کروں گا. یہ جو ہے نا جہلم سے آئے ہیں, جہلم اسٹیشن. میں جب جہلم گیا تھا نا فتح کرنے, تو جو میرے بارے میں کہا تھا 48 گھنٹے مفتی صاحب غائب ہو گئے اور یہ پروپیگنڈا کیا تھا نا بھاگ گئے یہ وہ, تو 2 دن میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو پوری ٹیم ہماری جو 4-5 لڑکے تھے نا پتلے سے کراچی کے, جن کو کہا تھا کہ یہ بدماش لے کر آئے تھے, تو یہ انہوں نے ٹھہرایا تھا اپنے گھر 2 دن کے لیے ہمیں. تو آج اتفاق سے کراچی آئے ہوئے تھے, ملنے آئے ہوئے تھے. ہم نے کہا پھر کھانا ہمارے ساتھ ہی کھانا, یہ 2 دن ہم نے ان کا کھانا کھایا ہے, تو ایک ٹائم کا تو ہمارا بنتا ہے نا. تو یہ گواہ بھی ہیں کہ میں جہلم میں ہی تھا, بھاگا نہیں تھا وہاں سے. اچھا بھائی, اچھا میرے بھائی آج کل موسیقی عمر 1 سال کے غیر معیاری فقہ کے تخصص کرائے جا رہے ہیں, جہاں اچھی استعداد پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی. وقت گزاری کے لیے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں, اور بہت سی جگہوں پر تو آن لائن مفتی بھی بنایا جا رہا ہے. اس طرح ہفتے میں صرف 1 دن کلاس بھی ہوتی ہے. اس طرح مفتی بنانا درست ہے؟ قطعاً درست نہیں ہے. مفتی کا لفظ بہت ہی ہلکا ہو گیا مارکیٹ میں. مفتی کیسے بنتا ہے جلدی مختصر سے میں بتا دوں. یہ جو میں نے بیان میں آج بتایا نا 5 قسم کے علوم ہیں جن میں مہارت ہو کے عالم بنتا ہے. عربی گرامر, عربی ادب, پھر صرف, سوری یہ تو عربی گرامر عربی ادب میں آ گیا, یہ ایک ہو گیا. عربی گرامر الگ ہے, عربی ادب الگ ہے, دو علوم ہو گئی ہے. تیسرا ہے فقہ, چوتھا اصول فقہ, بلکہ تیسرا قرآن, چوتھا حدیث, 5واں فقہ اور 6واں اصول فقہ. ان 6 علوم میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, پہلے آسان, پھر تھوڑی مشکل, پھر تھوڑی مشکل, ہوتے ہوتے آخر تک جاتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 قسم کے تخصصات ہوتے ہیں. تخصص فی الحدیث, حدیث تو پڑھ لی ہے لیکن اس میں اسپیشلائزیشن بھی کیا جاتا ہے. پھر تخصص فی الفقہ, فقہ میں اسپیشلائزیشن. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ایسے جیسے ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے. میڈیکل سائنس آپ نے پڑھ لی, تو اس کے بعد ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں پریکٹیکلی مریضوں کو دیکھا جاتا ہے. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے, پریکٹیکلی عملی دنیا اور ہوتی ہے. جب بھی کوئی عالم بنتا ہے نا, تو کتنے مسائل پڑے ہوں, پبلک جب آ کے پوچھتی ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں, اس کو نہیں آ رہی ہوتی جواب. تو پبلک جب آ کے, میں اپنا اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, میں نے وراثت پڑھی بھی ہے, پڑھائی بھی ہے وراثت کی کتابیں, لیکن کیا ہوا جب ہم مفتی بننے کے لیے تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیا, حضرت مفتی ابوالبابا صاحب ہمارے استاد سے جو میرے پاس سوال آیا, وہ سوال آ کے میرے تو ہوش ہی اڑ گئے. وہ آدمی کہتا ہے اس کا کیا جواب دوں بھائی. وہ سوال یہ آیا, ہم نے 1975 میں ابا کا انتقال ہوا تھا, تو یہ گھر تھا, پھر اس کے اوپر بڑے بھائی نے ایک کمرہ بنایا, اس نے دوسرے بھائی نے واش روم بنایا, تیسرے نے اس کے اوپر ایک اسٹوری بنائی, چوتھے نے نل کے لگا دیے, 5ویں نے ٹائلیں لگا دی, پھر یہ کیا, پھر وہ گھر ہم نے بیچ دیا, پھر دوسرا کر لیا, پھر اب فلانے کی ڈیتھ ہو گئی, اس دوران فلانے کی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, اس کو بیوہ ہو گئی, فلانا ہو گیا. اب کم وقت تو تم 2000 میں جا کے پوچھ رہے اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, کر لو حل, جہلم بھجوا دیں یہ مسئلہ آپ. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے جب آدمی پریکٹیکلی اترتا ہے. جیسے ہی میڈیکل سائنس کی کتابیں ڈاکٹر پڑھ لیتے ہیں, پاس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جب کوئی پیشنٹ آئے گا نا, اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے, اس کو کروں کیا میں. تو وہ بڑے ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں علاج کرتا ہے, پھر اس کو پتا ہوتا ہے پیراڈول کب دینی ہے, ٹیکا کب لگانا ہے, کہاں لگانا ہے, کون سے والے کولے پہ لگانا ہے, سمجھ رہے ہیں, اور کس جگہ پہ لگانا ہے. تو کولے پہ لگانا بھی ہے, بلا وجہ کولے دیکھ رہا ہے کیوں ہے لوگوں کے, جب یہاں لگ سکتا ہے, کیا خیال, جب ادھر لگ سکتا ہے تو کولے پہ کیوں لگا رہا ہے. پیشنٹ کو بعد میں پتا چل جائے, وہ چماٹ مارے گا نا ڈاکٹر کو آ کے, وہ ڈاکٹر رانی پن میں کہہ رہا ہے یار احتیاط اسی میں کولے پہ ٹھوک دو, تو بعد میں اس کو پتا چلے گا, تو مارے گا, وہ 2 ٹیکے اس کے لگائے گا آ کے. تو اس لیے دنیا میں ہاؤس جاب ہے 2 سال کم از کم, یا 1 سال کم از کم ہوتی ہے بھائی, اس کے بعد جا کے آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا پھر بہرحال کتابیں دیکھیں, پھر استاذوں نے گائیڈ کیا, اس میں ایسے یہ شرکت کا مسئلہ ہے, یہ ہبہ تبرع کیا ہے اس میں, بہت بہرحال پھر مجھے لگا ہوگا 15-20 دن اس کو میں نے حل کر کے اس کا جواب لکھا, پھر لکھ کے اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام تھا, اس کو پھر سمجھایا, خیر وہ حل ہوا. ایسے پریکٹس اس طرح سے کم 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں پریکٹیکلی مسائل کو حل کرے, کم سے کم 10 سال یہ پریکٹس ہونی چاہیے. طلاق کے مسائل آتے ہیں, وراثت کے مسائل آتے ہیں, نماز کے مسائل آتے ہیں, کاروباری مسائل بہت پیچیدہ ہوتے ہیں, یہ بزنس جائز ہے ناجائز ہے, سود کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنے آج کل لوگ غامدی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, وہ ادھر پھینک دی غامدی صاحب نے, وہ فلانے سے پوچھا اس نے اپنی پھینک دی, پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے لوگ. ابے بھائی ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہو, صدیوں سے اس پہ کام ہوتا آ رہا ہے, حکومتیں چلی ہیں اسلامک لاء پہ, اس لاء کو پڑھنا پڑتا ہے, قرآن و حدیث سے یہ کیسے نکالا ہے, کہاں سے استنباط کیا ہے, یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو اس کے بعد جا کے انسان میں کچھ مہارت پیدا ہوتی ہے, تو کم سے کم 10 سال. تو مجھے جو فتویٰ دینے کی اجازت ملی ہے 13 سال پریکٹس کرنے کے بعد مجھے اجازت ملی ہے کہ اب آپ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ اور اپنے دستخط کے ساتھ فتویٰ دے سکتے ہو, جو بڑوں نے اجازت. پھر بھی میں نے یہ کام نہیں کیا. مجھے 2012 میں اجازت ملی تھی, جو ہمارے استاذ ہیں مفتی محمد صاحب, ان کی طرف سے, کہ آپ جہاں ہو وہاں آپ دارالفتہ کھول سکتے ہو, یعنی لوگوں کو ڈائریکٹ آپ تحریری فتویٰ اپنی اسٹیمپ کے ساتھ دے سکتے ہو. میں نے اسٹیمپ بنوا لی, اس کے بعد بھی نہیں دیا.
وجہ کیا تھی کہ یار میں کیوں یہ ذمہ داری پالوں, میرے فتوے پہ کسی سے کوئی غلطی خدا نخواستہ ہو گئی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا, تو میں پھر جامع رشید بھیج دیتا ہوں, دارالعلوم کرنگی, بنوری ٹاؤن, یہاں بھیج دیتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ اتنے لوگ مسائل پوچھنے لگے, اتنے لوگ وہاں جامعہ کا نمبر دیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس ڈاک کا رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے, تو مجبوراً ابھی 2022 میں جا کے یا 23 میں جا کے میں نے شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیم کے ساتھ ہی, یعنی کتنے سال تجربہ, 23 سال تجربہ, 1 سال تو کورس کیا ہے, اس کے بعد 23 سال تجربے کے بعد جا کے پھر میں نے یہ کام شروع کیا کہ چلو میں اپنی اسٹیم کے ساتھ, وہ بھی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے انہیں کو پہنا دو یار, صحیح ہے نا, جامع رشید بھیج دو, دارالعلوم بھیج دو, بہت ہی کوئی ہو مشکل تو چلو یار پھر فتویٰ لکھو, لیکن آج آپ پتھر اٹھاؤ کیا نکل رہا ہے, مفتی. اور فخر بھی ہے, میری رائے ہے, میری رائے ہے. تو یہ جو ہر وقت ہر مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, اس کا مطلب بھائی یہ نہیں ہو سکتا صحیح. اتنی نالج کس کے پاس, آپ نے کہا ساری زندگی آپ نے کیا ہے, ساری زندگی آپ نے کیا ہے, آپ تو کسی اور شعبے کے ہو, تو آپ ایک دم سے کیسے آ گئے, پھینکے جا رہے ہیں مسئلے بتائے جا رہے ہیں. یہ جو ویڈیو سی ڈی کو ہم نے جب حلال قرار دیا ہے نا کہ یہ تصویر جائز ہے, ایک دم سے نہیں کہ منہ اٹھائے اٹھے اور جائز ہے, اس پہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے. دارالعلوم کرنگی میں اجلاس ہوئے حضرت مفتی تقی صاحب کی نگرانی میں, پھر اس کے جو ویڈیو کے کیمرے کے ماہرین ہیں ان کو بلایا گیا, پھر اکیلے نہیں تھے ہم, علماء کا پورا پینل تھا. اچھا جو جدید مسئلہ آتا ہے اس میں تو انڈیویجولی رائے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے, یہ تو ان مسائل کی بات کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اس میں فتویٰ دے دیتا ہوں میں. جدید مسائل جو آتے ہیں اس میں تو بھائی ایک دم سے نہیں, اس میں مشورہ ہوتا ہے, پورا پینل علماء کا بیٹھتا ہے, اس میں جامع رشید آؤ کبھی خوشبو لگا کے, یا دارالعلوم کرنگی جاؤ, تمہیں پتہ چلے گا کیسا کتابوں کی بھرمار ہے اور کتنے بڑے بڑے علامے بیٹھے ہوتے ہیں, کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے رائے دی جاتی ہے. یہاں کیا ہے, اٹھے اور میری رائے ہے یہ, اور ایکچولی کر کے پبلک بیوقوف بن رہی ہوتی ہے, کیونکہ پبلک کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوتا, تو ہر چیز کے اہل ہوتے ہیں. ہاں انہی مفتیوں میں پھر 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن مفتی تو ہونا, صحیح ہے نا, پھر اس میں آدمی فیصلہ کرے 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر. جیسے علاج کے لیے ڈاکٹر تو ہو, پھر ہم دیکھیں گے یار 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے, ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اس کا 2 نمبر 1 نمبر کا کرنا کیا ہے آپ نے. اس کے بعد آدمی اتنی, اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو مفتی کہا جا سکے یا وہ فتویٰ دے سکے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے, آن لائن کورسز ہو رہے ہیں, مفتی بن جاتے ہیں. وہ آن لائن کیسے بن گیا مفتی, تو پوری ایک نگرانی کرنی پڑتی ہے, اس کی ورڈنگ بھی صحیح کرنی پڑتی ہے, عبارت. تو بیڑا غرق ہو رہا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. اللہ اسلام کی حفاظت کرے. ہم پہ تو پابندی تھی کہ 1 سال جو تخصص فی الفقہ, اسپیشلائزیشن 1 سال جو ہوتی ہے, اس کے بعد کسی کو مفتی نام کے ساتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں سے تخصص کیا اور مفتی فلاں تھن نہیں, جب تک بڑے اجازت نہ دیں آپ کو, لیکن سب لگا رہے ہوتے ہیں. اور کورسز بھی کہاں کوئی ادھر ایک چھوٹا سا کھول کے بیٹھا ہوا ہے دارالفتہ, چل بھائی یہ بھی مفتی ہے, ادھر بھی مفتی ہے, سبھی مفتی ہیں. عامل بھی مفتی ہیں. مفتی صاحب میں کیا کام ہے, جن بھگاتے ہیں. جن بھگانے والا تو مفتی ہو ہی, مفتی کے لیے تو اچھا. پھر یہ 10 سال کے بعد بھی, جو 10 سال کی پریکٹس ہو, تو اس کے بعد بھی مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ, جو بہت بڑے مفتی تھے پاکستان میں نا, حضرت مفتی شفیع صاحب کے ساتھ رہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگردوں میں ہیں, تو وہ کہتے تھے پھر بھی مفتی اس کو ڈگری دی جائے گی جس میں دماغ بھی ہو, جس کا, کیونکہ ہر ایک کا الگ ذوق ہوتا ہے, فرمایا بعض لوگوں 20 سال بھی وہ کورس کریں اور پریکٹس کرتے رہیں, وہ پھر بھی مفتی نہیں بنتے, کیونکہ کھوپڑی نہیں ہے ان کے پاس ایسی. کیونکہ یہ کچھ خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں چیز کو سمجھنے کے لیے نا, انالائز کرنا آتا ہو, تجزیہ کرنا آتا ہو چیزوں کو, تو وہ بعض لوگوں کے پاس وہ بھس بھرا ہوا ہوتا ہے ان کے دماغ میں. وہ 100 سال بھی آپ ان کو سکھاتے رہو گے, وہ بھس کا بھس ہی رہے گا ان کے دماغ میں. اس کے لیے کھوپڑی کا ہونا بھی ضروری. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی دین ہے, کچھ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, کھوپڑی نہیں ہوتی, لہٰذا اس نالج کو کون سی جگہ کہاں لگانی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آج یوٹیوب پہ ایسے بہت سارے مفتی آ رہے ہیں, اصول فقہ سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اصول ہے, حالانکہ وہ اصول وہاں فٹ بیٹھ نہیں رہا ہوتا, تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے دماغ بھی ہونا چاہیے. جیسے وکیل ہوتے ہیں نا ہوشیار قسم کے, کیسے انالائز کرتے ہیں چیزوں کو, وکیل اور مفتی کا کھوپڑا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. کھوپڑی کہنا چاہیے, غلطی سے کھوپڑا کہہ دیا. دونوں کی جو ماہر وکیل ہو یا ماہر جج ہو اور مفتی ہو, ان تینوں کے لیے ایک جیسا دماغ ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ سکتے ہو کہ کہاں گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے. لیکن آج کل ان تمام چیزوں پہ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کا تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو کوئی سعودی عرب میں نہیں بننے دیتے کسی کو مفتی, بھائی دبئی میں بھی نہیں ہے, جو منہ اٹھائے کو مفتی ہوا تو ہوگا اپنے گھر میں ہوگا, نکل یہاں سے, ٹھیک ہے. صرف خود کھاتا کہاں کھلا ہوا ہے یہ پاکستان میں, پتھر اٹھاؤ مفتی, حضرت مفتی فلاں صاحب, بس تو شکل سے ہی لگ رہا ہوتا ہے یہ مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا, جو کر لگ رہے ہوتے ہیں وہ شکل و صورت سے. اچھا بھائی, اچھا میں نے بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے, جب ان سے مسئلہ پوچھو بہت سے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے, تحقیق کرنی پڑے گی. حضرت مفتی تقی صاحب کتنے بڑے مفتی ہیں, میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. میں نے حضرت کو فون کیا, حضرت اس مسئلے کا جواب, حضرت نے فرمایا اس وقت ذہن میں نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں. تو میں اس چیز سے متاثر ہوا تھا, حالانکہ ہمیں پتہ ہے حضرت ہم تو خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن بڑے عالم کا یہی ہوتا ہے 24 گھنٹے ہر وقت ہر چیز کسی کو معلوم نہیں ہوتی ہے. لیکن کسی چھتنگڑے کو فون کرو نا, تچے کو, ٹھک جواب حاضر, ٹھک کر کے کیا ہے جواب حاضر, کبھی نہ نکلے گا ہی نہیں منہ سے, پھوٹے منہ. جس کو سب پتا ہے اس کا مطلب اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے.